کہ کوئی میرے حسین کو روئے۔ آج ہو گئی 7 محرم، بہتے دریا پہ ہو گئی حسین کی بہنیں پیاسی۔ نہیں، جملہ ماتم کا میں اب کہتا ہوں، سادات کی نگری میں اب میں جملہ ماتم کا کہوں گا تو اب سید ضرور چیخ مارے گا، جس کی ماں کا حق مہر پانی تھا، اس کی بیٹیاں فرات کے کنارے پہ پیاسی۔ دریا سے خیمے ہٹا دیے گئے، خاموش عباس نے زینب کے خیمے کی تنابیں کھولی۔ جب زینب کے خیمے کی پہلی رسی میں غازی کا سر آیا، رو کے کہنے لگا سچ بتا تیری ماں نے میری دعا کیوں مانگی تھی؟ عالیہ دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے۔ زینب رو کے کہتی ہے عباس خیمہ کھولے گا یا میں باہر آؤں؟ رو کے کہنے لگا تیرے پردے کے اوپر عباس قربان ہو جائے۔ 3 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، یہ امام بارگاہ میں 3 دن آئے گی حسین کی ماں، کوشش کرنا خالی نہ بھیجنا۔ آج پورے ملک میں حسین کے ماتمی سڑکوں پہ آئیں گے، میرا مالک ان جلوسوں کی حفاظت کرنا، میرا بادشاہ ہمیں اپنا غم نصیب کرنا۔ حکم ہوا ہے مجھے اس یتیم کی شہادت پڑھنے کا جس کی ماں کی بڑی حسرت تھی کہ میں قاسم کے سر پہ سہرے دوں۔ صدا سے معافی مانگ کے ماتم کا جملہ کروں، ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کی شادی ہو، ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو اپنی زندگی مانگنا شروع کر دیتی ہے، میرے اللہ زندہ رکھنا، بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھنا۔ اب بہنیں بیٹیاں ماتم کر لیں گی، ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے بیٹے کے سر پہ سہرا دیکھنا، بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا تو بیٹے کے سوا ہوتا بھی کوئی نہیں۔ وہ کہتی جلدی جوان ہو، میں نے باپ بن کے پالا ہے، ایک بار لال کی خوشیاں دیکھ۔ بکواس کرتا ہے وہ کمینہ جو کہتا ہے کہ قاسم کی مہندی کہاں سے آ گئی۔ وہ حسرت تو ہے نا فروا کی، پوری کربلا حسرت ہے۔ ہم سبیلے کیوں لگاتے ہیں؟ کربلا میں تو پانی نہیں تھا۔ ابھی انہی دنوں میں بکواس کریں گے کچھ بندے، یہ مہندی کیوں نکالتے ہو؟ کربلا میں تو مہندی نہیں تھی، تو سبیلے کیوں لگاتے ہو؟ کربلا میں تو پیاس تھی، لیکن یہ حسرت ہے کہ وہاں کسی نے نہیں پینے دیا، ہم پلاتے۔ حسین تجھے بھوکا رکھا گیا، ہم کھانا کھلاتے۔ حسین تجھے زخمی کیا گیا، ہم اپنے بدن زخمی کرتے۔ مہندی بھی حسرت ہے، فروا تیرے بیٹے کی اٹھنے کسی نے نہیں دی، یہ دیکھ ہم بارگاہ میں تیرے بیٹے کی مہندی لے کے۔ کوشش کرنا، صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ۔ 13 سال کا شہزادہ حسن کا یتیم، جب مولا حسن کو زہر ملی نا تو 3.5 سال عمر تھی جناب قاسم کی۔ جب جناب حسن کو زہر ملی تو روکے کا فروا میرا قاسم جگا۔ قاسم کو لا کے ماں نے باپ کے سینے پہ لٹایا، 3.5 سال کا شہزادہ۔ چلے رونے کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں، قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں سکینہ کی عمر تھی۔ حسن نے بیٹے کے سر پہ ریت ڈالی، گرے بان چاک کیا، حسین کو بلایا، روکے گا حسین میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ حسین ایک احسان کرنا مجھ پر، جب دین میں مشکل بنے اسے حسن سمجھ لیں۔ حسین مولا کی آواز آئی اکبر سے زیادہ محبت کروں۔ کتابیں کہتی ہیں مولا حسین نے ایک خط لکھا، وہ تویز قاسم کے بازو میں باندھا، ماں سے کہا قاسم کی اگر حسین نہ مانے تو اسے یہ تویز دکھانا۔ 10 محرم 19 بار گیا قاسم حسین کے پاس، مولا مجھے موت کی اجازت دے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔
بلکہ یہاں مجھے جملہ یاد آ گیا، شب عاشور ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، جناب علی اکبر اور حضرت عباس خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ عباس کہتے اکبر کل سجے گا یہاں مقتل، سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ اکبر کہتا نا چاچا غازی، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی، تیرے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا، چاچا صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، عباس گرجے روکا نا اکبر، تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، تیرے جانے سے حسین بڑا غمگین ہوگا۔ اکبر کہتا تھا میں جاؤں گا، عباس کہتے تھے میں جاؤں گا۔ یا یہ 13 سال کا شہزادہ اپنے خیمے سے دوڑ کے نکلا، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہ تو جانا نہ تو جانا، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، میں تو ہوں بھی یتیم۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے مسلح چھوڑا، رو کے کہا قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے اور میری بیٹی کا نصیب اور میرے بھائی کی تصویر۔ تجھے کس نے کہا؟ اونچی آواز میں ہائے کہ جو رونے آئے، تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی نقصان، 2 گھر برباد ہو جائیں۔ آخری بار جب جناب قاسم آئے نا، مولا دے اجازت، حسین نہ مانے، روتا ہوا گیا ماں کے خیمے میں، رو کہتا اماں یتیم کی کوئی نہیں سن رہا۔ 19 بار گیا ہوں چچا حسین کے پاس، اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی کی آواز قاسم قریب آ، قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، حسین ٹیلے پہ تھے، حسین نے حسن کی بیوی بیوہ کو آتے دیکھا، حسین نے یوں قبضہ تلوار سے سر رو کے کہتے ماں کی جتنی احترام دیتی کیوں خود چل کے آئی ہے۔ قاسم سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کیا اس کے مرنے کی اجازت نہیں؟ حسین نے منہ مدینے کی طرف کیا، رو کے کہا حسن تیری قربانی قبول ہونے لگی۔ مولا نے قاسم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی؟ قاسم کی آواز شہد سے زیادہ میٹھی۔ مولا آنکھوں کے سامنے تیرے شہباز مارے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں زمانے کو بتاؤں میں حسن کا بیٹا۔ قاسم گھوڑے پہ آیا، مشکل سے پاؤں رکابوں تک پہنچا، عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، عباس نے ماتھے کا بوسہ لیا، روگا پہلی بار جا رہا ہے میدان جنگ میں، نظریں ٹیلے پہ میری طرف رکھنا، جیسے میں کہوں ویسے جنگ کرنا۔ عباس ٹیلے پہ چلا گیا، قاسم ماں کے خیمے میں آیا، ماں دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، روگا دی تاریخ نے الزام لگانا ہے تیرے باپ پہ، حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم آج ایسے جنگ کرنا لوگوں کو پتہ چل جائے حسن کا بیٹا بھی شجاع تھا۔ کتابیں کہتی ہیں وہاں سے 4 بے غیرت آئے، قاسم نے پہلے ہی حملے پہ قربان کر دی، جیسے جیسے آتے رہے قاسم سروں کے گھر لگاتا رہا۔ ادھر قاسم دریائے فرات کے کنارے پہ آیا، فرات کا گھاٹ خالی کروایا، ماں دروازے پہ آ کے کہتی غازی قاسم سے کہ پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ پیاسی، قاسم میری وفا پہ فرق آ جائے۔ کتابیں کہتی ہیں ادھر سے قاسم کا میدان میں آنا تھا، عباس ٹیلے پہ تھے، عباس ٹیلے پہ حسین غازی کو دیکھ رہے تھے، فضہ دروازے پہ تھی، زینب مسلح پہ تھی، یا یک لخت قاسم کی آواز آئی اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ قاسم کا اتنا کہنا تھا، عباس مقتل کی جانب دوڑنے لگے، حسین کی آواز رک غازی میں قاسم کو لینے کے لیے رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ادھر سے بغیرت نے اعلان کیا حسین کی آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاؤ، چاروں طرف سے گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے۔ حسین نے سر سے امامہ اتارا، چادر بنائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، رو رو کے کہا قاسم مجھے آواز دے چاچا غریب ہو۔ حجروں کو ملل حجروں کو قاسم آواز دے، کہیں سے لاش نظر نہیں آئی، کہیں سے لاش نظر نہ آئی۔ حسین نے غربت کی کمر کو سیدھا کیا، جب کہیں قاسم کی لاش نظر نہیں آئی
حسین روکے تھا چاچا بن کے نہیں، امام بن کے بلا رہا ہوں، مجھے آواز دے تو مر جائے یا میں مروں، امام بن کے حکم دینا تھا، یا گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے آواز آئی چاچا تیرا حسین یا اور تیرا قاسم تقسیم ہو۔ کرو برداشت تو پڑھو اگلا جملہ، برداشت کرو تو پڑھو اگلا جملہ۔ حسین نے، میں غلط پڑھوں میں بی بی کا مجرم بنوں، حسین نے قاسم کی لاش، مشکل روایت، جگر سنبھال کے روایت سننا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا، حسین نے قاسم کی لاش مقتل سے چنی نہیں، گھوڑوں سے کھینچی ہے۔ رو رو کے کہتا ہوں میرا لال واپس کرو اور میرے حسن کا یتیم۔ کسی کی فرتی سے گوشت اتارا، کسی کے گھوڑے کے سم سے گوشت اتارا، اب رکھ میرے سر پہ گڑا۔ حسین نے قاسم کی لاش ایسے نہیں اٹھائی، ایسے نہیں اٹھائی، گٹھڑی سینے سے لگائی، روک دے زینب، فروا سے کہے دروازے پہ آ، تیرے قاسم کی بارات۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، سانس لے لو لیکن رونا ایسے جیسے بیوہ ماں کی حسرت، سانس لے لو۔ گٹھڑی یہ آ گیا غریب کا صحرا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا ماں نے کون سا صحرا پہنانا تھا؟ قاسم نے موت کا صحرا۔ جو بھائیوں والی بہنیں بیٹھی ہو، اللہ کوئی بری نظر تم پہ لائے تو شمر کی بن جائے۔ اور میری قوم کی بہنوں، یہ گانا حسن کے یتیم کا، سغرا رو رو کے کہتی رہی سکینہ میرے قاسم کو گانا۔ پڑھوں، وہاں سے اٹھی کوئی میری بہن، وہ یہ تبرکات لے آئی، بابا جی میں نے صحرا پڑھ دیا، میں نے گانا پڑھ دیا، جسو کی میں تمہیں نبی کی بیٹی کا واسطہ، انصاف کرنا، یہ جسو کی سے کوئی بہن قاسم کا تاج لے کے آئی ہے، بتا سر کہاں تھا، کہاں پہنا تھا حسین؟ حسین رو کے کہتا زینب قاسم کا سر نہیں ملا۔ آقا زادی پرسا قبول کرے، محمد کی بیٹی ماتم قبول کرے۔ ایک روایت سن لو، صرف ایک روایت سنو، گٹھڑی سینے سے لگا کے، آواز تھوڑی تیز کرنا، گٹھڑی سینے سے لگا کے حسین خیمے میں آئے۔ ایک روایت سنا، ایک روایت، یہ روایت بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ یوں گٹھڑی لایا حسین، حسین کا آنا تھا، فروا نے حسین آتے دیکھا، وہ کہتی بی بی یتیم سمجھ کے چھوڑ آیا، میری قاسم کی لاش کہاں ہے؟ حسین نے خیمے میں گٹھڑی کھولی، روک کے جتنا ملا اتنا لے آیا، باقی قاسم کربلا کی خاک میں مل گیا۔ بی بی فروا کی آواز آئی آقا زادی زینب ایک بار حسین سے کہے خیمے سے باہر جا، میں نے بیٹے کی لاش پہ رونا ہے۔ حسین خیمے سے باہر گئے، عباس نے قبضہ تلوار پہ سر رکھا، کربلا کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کے سامنے قاسم کی ماں نے سر سے چادر اتاری، قاسم کا لہو اپنے سفید بالوں پہ لگا کے کہنے لگی میری حسرت تھی جب قاسم کی شادی ہوگی میں سر پہ مہندی لگاؤں گی اور لہو کی مہندی اور میرے قاسم کا